السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کو چھو جانے والے مومنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 50 روپے کا صدقہ اور ایک آدمی کی پوری زندگی پلٹ گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم بھی 50 روپے دیتے ہیں، پھر فرق کیا ہے؟ ان کے 50 روپے میں کیا خاص تھا اور اللہ نے ان کی چھوٹی نیکی میں کون سی بڑی رحمت چھپا دی؟ چلیے دیکھتے ہیں کیسے 50 روپے ایک معجزہ بن گیا۔ موت کے مقابلے صدقہ، ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل ہلا دے گی۔ کبھی کبھی اللہ ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے ایسی بڑی مصیبت ہٹا دیتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی ہم جس چیز کو بے قیمت سمجھ کر گزرتے ہیں وہیں ہماری زندگی بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کی کہانی ایسی ہی ہے، ایک ایسی کہانی جسے سن کر دل بھر آئے گا اور صدقہ کی اصل طاقت سمجھ آئے گی۔ کراچی کے ایک عام سا علاقہ، محسن 30 سال کا ایک شانت مزاج آدمی اپنی بیوی حنا اور چھوٹی بیٹی لائبہ کے ساتھ رہتا تھا۔ محسن کی زندگی ایک دم سمپل تھی، آفس سے گھر اور گھر سے آفس اور فیملی، بیوی بچے، بہت نیک لوگ، بہت بیوٹیفل خوبصورت فیملی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک محسن کو پہلے صرف ہلکی سی تھکن محسوس ہوئی، پھر یہ تھکن روز کا روٹین بن گئی۔ آفس سے واپس آتے آتے اس کی سانسیں پھول جاتی، رات کو سیدھا لیٹا تو سینے میں جلن اور تیز درد ہوتا۔ محسن ڈاکٹر کو دکھاؤ، حنا روز کہتی، لیکن محسن ہر بار مسکراتا، بس اسٹریس ہوگا کچھ نہیں۔ مگر ایک رات ایسا ہوا جس نے سب بدل دیا۔ وہ شام جو بھول نہ سکے۔ شام کے وقت محسن گھر میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب اچانک اس پر چکر سا آیا، چائے کا کپ ہاتھ سے گر گیا۔ محسن سیدھا زمین پر گر پڑا۔ حنا چیخ پڑی، محسن! محسن کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا۔ ڈاکٹر غمگین شکل سے کھڑے تھے۔ ٹیسٹ کافی سیریس ہیں، ہارٹ ڈس فنکشن کا شبہ ہے، کچھ رپورٹس کل تک آئیں گی، پلیز تیار رہیے گا، تیار رہیے گا۔ یہ الفاظ محسن کے کان میں گونجتے رہے۔ اس کی چھوٹی بیٹی لائبہ بیڈ کے پاس گمسم کھڑی تھی۔ محسن کا دل سے ایک درد بھری آہ نکل گئی، یا اللہ، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ رات بھر محسن سو نہ سکا، یہ خوف کھا رہی تھی رات بھر اس کو۔ اگلے دن ڈسچارج مل گئی۔ محسن رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر کے راستے رکشے والے نے کہا، بھائی صاحب تھوڑا ایڈجسٹ کر لو، بیٹی بیمار ہے، دوائیاں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ محسن نے جیب چیک کی، صرف 50 روپے تھے۔ اس کو خیال آیا رپورٹس کے لیے بھی پیسے چاہیے، مگر پھر اس نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس نے بنا سوچے 50 روپے رکشے والے کی بیٹی کے لیے دے دیے اور گھر پیدل چل دیا۔ اللہ بہتر کرے گا، اس کے زبان سے نکل گیا۔ اگلی صبح ہاسپٹل سے کال آیا، رپورٹ آ گئی ہے، جلدی آ جائیں۔ محسن اور حنا کانپتے ہوئے پہنچے۔ ریسپشنسٹ نے براؤن انویلپ ہاتھ میں دیا۔ ڈاکٹر نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ رپورٹ اب نارمل ہے، ڈیٹیل میں بعد میں سمجھائیں گے۔ حنا کا رنگ اڑ گیا، محسن کا گلا سوکھ گیا۔ اب نارمل بندہ ہوتا تو انویلپ کھول کر رپورٹ دیکھ لیتا، لیکن محسن کا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے رپورٹ ہاتھ میں لی، پھر بھی انویلپ کھولا نہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ مسجد کے باہر بیٹھنے والے بزرگ فقیر کے پاس رک گیا۔ بیٹا کچھ مل سکتا ہے؟ بزرگ نے پیار سے کہا۔ محسن کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے اس انویلپ کے۔ محسن نے رپورٹ کی طرف دیکھا، پھر بزرگ کی طرف
اور عجیب سی روحانی حالت میں انویلپ ان کو دے دیا۔ بابا اس کو پڑھ دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بزرگ نے انویلپ کھولا، رپورٹ کو دھیان سے دیکھا۔ ان کا چہرہ پہلے حیران ہوا، پھر مسکراہٹ سے بھر گیا۔ بیٹا یہ رپورٹ کسی محسن کی نہیں ہے۔ محسن کا دل رک گیا۔ کیا یہ میری ہی رپورٹ ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، نام محسن ہے لیکن والد کا نام اور عمر آئی ڈی سب کسی اور کا ہے۔ وہ محلے کے پرانے بزرگ تھے، محلے کے سب لوگوں کی خبر ان کو معلوم تھی، خاندانوں کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ محسن ہوش کے باہر تھا۔ نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، کل ایک اور پیشنٹ کی رپورٹ آپ کے انویلپ میں رکھ دی تھی، آپ کی اصلی رپورٹ ابھی ملی ہے، پلیز اندر آ جائیں۔ محسن اور ہیرا دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ ڈاکٹر نے اصلی رپورٹ کھولی۔ مسٹر محسن آپ بالکل ٹھیک ہیں، ہارٹ میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف سیویئر ایسیڈیٹی اور اسٹریس ہے، میڈیسنز دے دیتا ہوں۔ ہنا روتی ہوئی چیئر پر گر گئی۔ محسن کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس کے دل میں خیال آیا، یہ سب 50 روپے کا صدقہ تھا کیا؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ایک آخری جملہ کہا جو محسن کے زندگی بھر یاد رہا، لکی ہیں آپ، دوسری رپورٹ میں جو لکھا تھا نا، اس آدمی کی زندگی صرف کچھ دن ہی رہ گئی ہے۔ محسن نے سوچا، اگر میں وہ رپورٹ کھول لیتا تو میری روح ٹوٹ جاتی اور اسٹریس سے شاید اصلی بیماری ہو جاتی۔ اللہ نے اسے غلط رپورٹ بھی دیکھنے نہیں دی اور اصلی سچ اور اس وقت بتایا جب اس کا دل تیار تھا۔ محسن نے رات کو دعا میں کہا، یا اللہ میں نے 50 روپے دیے تھے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تو اتنی بڑی مصیبت ہٹا دے گا۔ اس رات جب وہ گھر پہنچا، رکشہ والا اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بھائی صاحب اللہ نے آپ کا صدقہ قبول کیا ہوگا، میری بیٹی کی طبیعت آج بہترین ہے۔ ڈاکٹر خود حیران ہو گیا۔ محسن کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر گئے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا صدقہ، ایک فیصلہ، ایک نیکی ہماری زندگی میں آنے والی بہت بڑی بلا کو روک دیتا ہے۔ اللہ رحم کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ صدقہ دینے والوں کی گنتی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی صرف 1 روپیہ بھی سچی نیت سے دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے پیسوں کو نہیں، ہماری نیت اور ایمان کو دیکھتا ہے۔ نیت جتنی پاک ہوتی ہے اللہ کا فضل اتنا ہی بڑھتا ہے۔ سب کچھ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کے لیے دیتا ہے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بہت بڑے آزمائش سے بچا لیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صرف تیرے لیے خیر کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں صدقہ دینے کی عادت دے اور ہمارے دیے ہوئے ہر صدقے کو اپنے رحمت سے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔